مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ پھر عہد کے صندوق کے اوپر کیوں 2 کروبی بنائے گئے؟ کیوں موسیٰ نے اس پیتل کے سانپ کو بنایا؟ کیا یہ سب بت پرستی کے زمرے میں نہیں آتے؟ اور جو لوگ بت پرستی کو منسوب کرتے ہیں کیتھولک چرچ کے ساتھ، وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یا جو لوگ بت پرستی کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس اس کا کیا جواب؟ میں نے اس پوسٹ کو بہت سارے لوگوں کو فیس بک پر پوسٹ کرتے ہوئے جب دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں بات کی جانی چاہیے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو عجیب و غریب طریقے سے ایک عدالت میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں، جو عدالت دراصل بنتی ہی نہیں ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر خروج اس کے 20ویں باب میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ پہلی چیز، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ میں جب خداوند کے کلام میں سے ان آیات کو پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک چیز نوٹس کی جو شاید آپ نے بھی کی ہو، کہ ایک بات 2 دفعہ کی گئی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہودی معاشرے میں جب ایک بات 2 دفعہ کی جاتی تھی تو اس کو 3 دفعہ سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ اس میں زور جو ہے وہ اتنا سمجھا جاتا تھا کہ جیسے اس بات کو 3 دفعہ کہا گیا۔ جب آپ تیسری آیت دیکھتے تو یہاں لکھا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، پہلی چیز۔ اور جب ہم 5ویں آیت میں جاتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ ان دونوں آیات کے درمیان میں جو چوتھی آیت ہے اس میں خدا واضح طور پر اپنے لوگوں کو منع کرتا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ اب یہاں پر اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہاں ایسی کوئی بھی چیز بنانے سے منع کیا گیا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور بات شروع کرنے سے پہلے بھی کہا گیا ہے کہ تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، اور بات کرنے کے بعد بھی کہا گیا ہے کہ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کروبی بنائے گئے، جو پیتل کا سانپ موسیٰ نے بنایا، ان کو کبھی بھی سجدہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، پرستش کرنے کے لیے یا خدا ماننے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ جس بچھڑے کو، جس سونے کے بچھڑے کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اس کا کیا حشر خدا نے اپنے بندے کے ہاتھوں کروایا، وہ آپ واضح طور پہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایسی شکل، ایسی شبیہ، ایسی چیز جو آپ عبادت کی غرض سے بناتے ہیں کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کو پھول چڑھائے جائے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پاک اور صاف سمجھا جائے یا پوتر سمجھا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ جب ہم تیسری آیت اور 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو تیسری آیت میں اختصار ہے اور 5ویں آیت میں تفصیل ہے، کیونکہ تیسری آیت میں کہا گیا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا
اور پھر کہا گیا کہ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، ان کی عبادت نہ کرنا۔ تو خدا نے ایسی کوئی بھی شبیہ، ایسی کوئی بھی تصویر، ایسی کوئی بھی شکل، ایسی کوئی بھی تراشی ہوئی مورت بنانے سے منع کیا ہے، جس کو آپ اس لیے بنائیں یا جس کو کوئی بھی اس لیے بنائے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اور پورا پرانا عہد نامہ ایسے حوالہ جات سے بھرا پڑا ہے جس کے بیچ میں قوموں کو، ملکوں کو منع کیا گیا اس طرح کے کام کرنے سے۔ یہ علامت ہے کہ ان دو کروبیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک نشان تھا تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ آپ آج 2023 کے لوگ ہیں، آپ کے لیے یہ بات سمجھ لینا کہ کوئی نیٹ ورک ہر وقت ہمیں گھیرے ہوئے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ وائی فائی کو سمجھتے ہیں، آپ بلوٹوتھ کو سمجھتے ہیں، آپ 4G کو سمجھتے ہیں، 3G کو سمجھتے ہیں، 2G کو سمجھتے ہیں، آپ ان نیٹ ورکس کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ سمجھانا کہ آپ کے گرد کوئی چیز ہے جو نظر نہیں آ رہی، کوئی مشکل بات نہیں۔ لیکن جس دور میں خدا کے لوگ ابھی اپنے ایمان کو سیکھ رہے تھے، ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر خدا کی حضوری ہے، خدا نے اس عہد کے صندوق کو بنوایا اور اس کے اوپر یہ سب کچھ جو بھی اس نے نقاشی کرنے کے لیے، جو بھی سونے کا کام کرنے کے لیے کہا، ہر ایک چیز کا مقصد تھا۔ اور جو پیتل کا سانپ ہے اس کا مقصد بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا تھا۔ یہاں اس حقیقت کو سمجھیں کہ کئی مرتبہ ہم ان لوگوں کی طرح باتوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جن کو سمجھنے میں مسئلہ آتا ہے، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں بالکل صاف۔ بائبل کبھی بھی تصویر بنانے کی، کبھی بھی مجسمہ بنانے کی، کبھی بھی کسی مورت کو بنانے کی مخالفت نہیں کرتی، تا وقتے کہ آپ اس کو پرستش کی غرض سے نہ بنائیں۔ جس چیز کو بھی آپ پرستش کے لیے بناتے ہیں، عبادت کے لیے بناتے ہیں، جس کے سامنے جھکنے کے لیے آپ اس مورت کو بناتے ہیں، وہ گناہ ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ خروج اس کے 20ویں باب میں 2 مرتبہ اس بات کو منع کیا گیا۔ اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کون غلط ہے اور کون درست ہے۔ خداوند کا کلام آپ کے سامنے ہے اور آپ خود خداوند کے کلام کے مطابق فیصلہ کریں کہ ان آیات کے مطابق کیا عہد کے صندوق پہ بنائے گئے کروبی، کیا وہ پیتل کا سانپ عبادت کے لیے بنائے گئے تھے، یا دونوں کچھ علامات کو پیش کرنے کے لیے بنائے گئے تھے؟ پیتل کا سانپ مسیح خداوند کی صلیب کی عکاسی کرتا ہے، اور جو کروبی ہیں یہ خدا کی حضوری کی علامت تھے یہودیوں کے لیے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نہ وہ ان کے سامنے جھکتے تھے، نہ وہ ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، نہ وہ ان کو خدا سمجھتے تھے، نہ وہ ان سے اپنی منتیں اور مرادیں مانگتے تھے۔ اس لیے آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ان کو بنانا درست تھا یا نہیں۔ شکریہ۔